سورہ طارق مکی صورت ہے اور اس میں 17 آیات ہیں، اور مضمون اسی چیز کا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے یا اس کے آنے میں شک و شبہ محسوس کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق۔ واو قسم کے لیے ہے، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور اندھیرے میں آنے والے کی۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ اب آگے کیا کہا کہ یہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، مطارق کہ یہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ تارا ہے چمکتا ہوا۔ ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس، لما علیہا حافظ، مگر اس پر نگران مقرر ہے۔ فلینظر الانسان، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما خلق، کس چیز سے اسے بنایا۔ خلق من ماء دافق، بنایا اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ یخرج، جو نکلتا ہے، من بین الصلب، پشت سے، والترائب، اور سینے سے۔ انہ، بے شک وہ اللہ، علی رجعہ، اس کو دوبارہ لوٹانے پر، لقادر، طاقت رکھتا ہے۔ یہاں تک 8 آیات ہو گئی جس میں آسمان کی قسم کھائی گئی اور ستاروں کی قسم کھائی، اور اس میں قسم کھانے کا مقصد یہ ہے، پہلی بات کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو عقلی طور پر یہ دعوت دی کہ اپنی عقل سے کام لے لیں کہ جو آج سے پہلے ہوا یا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کیا بھی اللہ نے، اور وہ سب اللہ کے پاس محفوظ بھی ہے، اور ہر انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، تو لہٰذا کسی بھی وقت انسان اپنی آخرت سے اور اپنے قیامت کی فکر سے جو ہے وہ غافل نہ ہو جائے۔ اور جیسے انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا اس اللہ نے بنا دیا، تو اگر یہی اعضاء بکھر جائیں گے ان کا جمع کرنا مشکل ہے، یا جب وہ کچھ نہیں تھا بنا دیا وہ مشکل تھا۔ لہٰذا ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور قیامت کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی قسم کھائی آسمان کی کہ قسم ہے آسمان کی، اور اس میں ساتھ اگلا لفظ کہا والطارق، رات کو آنے والے کی۔ تو رات کو آنے والے میں یہاں ستارہ مراد ہے، کیونکہ وہ دن کو چھپے رہتے ہیں تو اس لیے رات کو ظاہر ہوتے ہیں، تو ستارے کو طارق کہہ دیا، اور ساتھ میں پھر خود اس کی تفسیر بھی کر دی کہ آپ کو کیا معلوم کہ وہ طارق کیا چیز ہے۔ آگے کہا کہ وہ ستارہ ہے روشن۔ نجم جو ہے وہ ستارے کو کہتے ہیں، اور ثاقب کا مطلب ہوتا ہے چمکنے والا۔ تو اب ظاہر ہے سب ستارے چمکتے ہیں، اس لیے اکثر علماء کے نزدیک یہاں پر تمام ستارے مراد ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجم سے خاص قسم کے ستارے مراد ہیں، جن کو بعض لوگوں نے سریا کہا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے زحل کا ستارہ مراد ہے۔ اور کہا کہ عربی کے کلام میں چونکہ یہ نجم آیا ہے اور نجم ستارے کے لیے آتا ہے خاص قسم کے، لہذا اس سے وہ خاص ستارے مراد ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ہو، چاہے خاص ستارے ہوں چاہے عام، کیونکہ یہ سب رات کو نکلتے ہیں تو لہذا اس کو ذکر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے تعلیم دی ہے وہ کلمے کی ہے، اور کلمے میں ہی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے یقین کی تبدیلی ہے کہ انسان کا یقین چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف چلا جائے۔ کچھ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں ستارے کے ساتھ یہ کام ہوگا۔ اکثر صبح صبح لوگ اخبار کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جس ستاروں کا حال آیا ہے، ستاروں کے حال میں جس کا یہ ستارہ بن رہا اس کے ساتھ آج یہ ہوگا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بری خبر ہے۔ اب جس بیچارے کے لیے بری خبر نہیں ہے وہ یقین رکھتے ہیں اس پر، تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ تو یہ اپنے یقین کی تبدیلی بنا دیں
کہ مسلمان ان چیزوں پر یقین نہ کریں. یہ ہاتھوں کی لکیریں ہو گئی، یہ طوطوں سے فال نکالنے ہو گئے، اور ستاروں کے حال ہو گئے، قسمت کے حال ہو گئے، یہ سب چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. یہاں پر اگر ستاروں کو انسان کی زندگی میں دخل ہوتا اس حوالے سے، تو جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں تو یقیناً یہ انسان کی تقدیر اتنی اہم چیز ہے، اس کا ذکر لازمی کر دیا ہوتا کہ ان ستاروں کو انسان کی تقدیر میں بڑا عمل دخل ہے. تو آج سے پہلے اگر کچھ لوگ یہ ستاروں کو اپنی زندگی میں مؤثر مانتے رہیں تو اس بات سے توبہ کریں انشاءاللہ، اور یہ ستارے سیارے ان کے حال احوال کو اپنی قسمت کے ساتھ نہ جوڑیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہوتا ہی ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کا یقین بنا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، تو وہ یقین کے ساتھ کام ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بتائی کہ اسی کی قدرت ہے کہ یہ ستارے دن کے وقت بھی موجود ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، رات کو وہ دکھا دیتا ہے سب کو. اور جس رب نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اس نے انسان کو پیدا کر کے یوں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر انسان پر نگران موجود ہیں. اور نگران کے لیے یہاں پر حافظ کا لفظ آیا ہے، حافظ. اور یہ جو قسم کھائی گئی ہے شروع میں آسمان کی، تو یہ اس قسم کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ یہ قسم کیوں کھائی گئی، کہ انسان کو دنیا کے اندر جن اعمال و افعال کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اعمال و افعال اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور وہ انہی کے نگران فرشتوں کے ذریعے لکھوایا بھی جا رہا ہے. لفظ آیا ہے حافظ، تو حافظ نگرانی کے معنی میں بھی آتے ہیں اور حفاظت کرنے والوں کے بھی. نگران اسے کہتے ہیں جو صرف کسی کے اعمال پر نظر رکھے، افعال پر نظر رکھے کہ اس انسان نے یہ کیا یہ کیا. حافظ اس جب نگران کے معنی میں استعمال ہو تو اس کا مطلب صرف نگرانی کرنے والے کے، اور نگران دیکھنے والا، وہ کسی چیز سے روکتا نہیں ٹوکتا نہیں، بس صرف دیکھتا جا رہا ہے اور لکھتا جا رہا ہے. اور اگر حافظ کو محافظ کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ مصیبتوں سے حفاظتیں کرنے والے. اور انسان پر دونوں قسم کے فرشتے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی جو نگران ہیں، یعنی اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھے اعمال ہو رہے ہیں تب بھی لکھ رہے ہیں، برے اعمال ہو رہے ہیں تب بھی لکھ رہے ہیں. اور محافظ بھی جو کہ اللہ نے ہر بندے کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کہ وہ دن اور رات انسانوں کی ان مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھی. جیسے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ مکمل سیلاب آ جاتا ہے، کوئی ایک آدھ انسان بیچ میں بچ جاتا ہے، کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایک آدھ بیچ میں بچ گیا. اب مصیبت تو عمومی آئی تھی، وہ ایک بچ گیا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں تھی، وہاں پر فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آ گئے. اور کہا حدیث مبارکہ کے مفہوم میں یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہر مومن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 160 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہیں، جو انسان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں. اور ان میں سے 7 فرشتے ایسے ہیں جو انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لیے ہیں. یہ فرشتے انسان سے ہر اس بلا اور مصیبت کو دور کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں، اور اس انسان سے اس مصیبت کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مکھیوں کو کسی پنکھے وغیرہ سے دور کیا جاتا ہے. اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرا نہ ہو تو شیطان اس کو زمین سے اچک لیں. جیسے سائنس کے اندر یہ بات ابھی ثابت ہو گئی کہ یہ انسان جو ہے وہ زمین پر کسی خاص اثر کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے. اگر وہ اثر ہٹا دیا جائے، زمین کی وہ کشش ہٹا دی جائے، تو یہ ہوا میں اڑ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو یہ تو سائنسدانوں کی سمجھ ہے جو انہیں یہاں تک آتی ہے، اور اللہ اصل میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہے، ورنہ شیطان اس انسان کو اچک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اور آگے پھر انسان کو اس کی پیدائش کی طرف دھیان دلایا کہ جب وہ کچھ نہیں تھا اس کو بنا دیا، اور جب وہ کچھ نہیں تھا بنا دیا، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، تو بنے ہوئے بکھرے ہوئے انسان کو واپس سمیٹ کر لانا کوئی مشکل نہیں. انہ علی رجعہ لقادر، وہ انسان کو واپس اسی طرح سے لوٹا کر لا سکتا ہے. تو یہاں پر قیامت کا اور حساب کتاب کے انکار کرنے والوں کو ایک سبق دے دیا کہ شیطان جو طرح طرح کے خیالات
تم لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ جب انسان مر جائے اور مٹی ہو جائے واپس زندہ نہیں ہو سکتا، تو یہ ایک بے وقوفانہ خیال ہے۔ اور اگر کوئی انسان قیامت کو نہ بھی مانے تو اپنی زندگی پر وہ یہ غور کر سکتا ہے کہ زندگی میں انسان کے پیدا کرنے کا اور اس کے مرنے کا فائدہ ہی کیا ہوا۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ساری زندگی بہت سے کام کر کے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی بیکار گزار دیتے ہیں۔ تو اگر زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا کہ کوئی آ کر بہت سے کام کر جائے، کوئی بیکار مر جائے، تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یقیناً جب ایک انسان کو اتنی چیزوں کے ساتھ بنایا گیا ہے اور اس کی تخلیق کے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قسمیں کھائی ہیں، تو یقیناً اس کے پیدا کرنے کا مقصد بھی باقی تمام مخلوقات کی نسبت زیادہ ضروری ہے، اور ہر انسان کو اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے اور اسے ہمارے لیے آسان کر دے، اور اسے آگے ہمیں پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔